دو سوال تھے آپ کے سامنے انجینئر صاحب. ایک یہ کہ وہ جو غزہ میں فلسطین میں لگنے والی آگ پر تو کسی کے آنسو نہیں بہے ہیں، لیکن جب اپنے گھر میں آگ لگی ہے تو پھر لوگ آنسو بہا رہے ہیں. جو یہ کرتا ہے نا جس کو، اور اب ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے تو اس کو تو ہم منافقت کہیں گے. ٹھیک ہے، منافقت کہیں گے کہ جہاں 24 بندے جلے ہیں اور جہاں 50,000 بندہ جل گیا ہے، 50,000 بندوں پہ اس نے کچھ نہیں کہا اور 24 بندوں پہ جو آنسو بہا رہے ہیں، اس کو تو منافقت کہیں گے ہم، اگر کوئی صرف یہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، باقی انسانی ہمدردی ہے وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ یہ جیسے مانور کا سوال تھا کہ امریکہ کو مدد کی پیشکش یا اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار لیکن فلسطین والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا لوگ اس میں بھی اظہار ہمدردی میں بھی کچھ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، خوف کا شکار ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ لوگ امریکہ کے کہ جی فلسطینیوں کے مقابلے میں اسرائیل نہیں بلکہ امریکہ اور امریکہ کے ساتھ باقی سارے ملک تھے، کچھ ملک تھے، تو لوگوں کو تو اظہار ہمدردی سب کو کرنا چاہیے تھا. غزہ کے ساتھ سب کو کرنا چاہیے تھا، صرف مظاہرے کافی نہیں تھے، حکمرانوں کو کرنا چاہیے تھا اور اس جنگ بندی زبردستی کروانی چاہیے تھی اور اس قتل عام کو جو جینوسائیڈ ہوا اس کو روکنا چاہیے تھا. لیکن یہ کام نہیں کیا گیا، تو اب تو پھر اس کو مکافات عملیہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب جو آپ اس پہ قائل ہیں کہ یہ پھر مکافات عمل اس کو کہا جائے گا جو امریکہ میں ہوا ہے. ہم تو یہی مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے. جہاں پہ جو مظلومین نے بد دعائیں کی ہیں تو اصل ظالم ملک کو ہی جل رہا ہے نا. بات تو یہی ہے، جس نے ان کو جہنم بنانے کا کہا تھا وہیں پہ آگ لگی ہوئی ہے. 150 لگ بھگ 150 ارب ڈالر کا کہا جاتا ہے کہ اتنا وہاں پر نقصان ہوا ہے. 40,000 ایکڑ سے زائد کی جو رقبہ ہے وہ اس کے اثر سے آگ سے متاثر ہوا، اور ابھی کل کا جیسے آپ نے بتایا کہ اور بھی زیادہ اس میں شدت آ سکتی ہے. تو اس تمام صورتحال میں اگر ہم امریکہ کے موجودہ جو صدر جنہوں نے جو بائیڈن کے بعد ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فلسطین کے لیے یا گلف کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے اور زیادہ مشکل صورتحال ہوگی اس کے بعد؟ ٹرمپ نے جو الیکشن کمپین لڑی تھی نا اور جو وکٹری سپیچ کی تھی اس میں تو اس نے کہا تھا کہ اب کوئی مزید جنگ نہیں ہوگی اور ہم اپنے گھر پہ توجہ دیں گے اور جہاں جہاں جنگ ہے ہم واپس کریں گے. یہ اس نے وکٹری سپیچ بھی کی تھی اور الیکشن کمپین بھی ٹرمپ نے یہ بات کی. لیکن ٹرمپ نے گزشتہ 2 ہفتے کے اندر 2 دفعہ اس نے یہ بیان دیا کہ اگر یہ حماس والے یرغمالیوں کو رہا نہیں کرتے تو ہم مشرق وسطی پورے مڈل ایسٹ کو جہنم بنا دیں گے. تو اس کی یہ ایک جذباتی سا بندہ ہے ٹرمپ جو ہے، اور اسی قسم کے بیانات یہ پہلے بھی دیتا ہے. تو اس سے اب جو بیانات یہ دے رہا ہے نا، کوئی اب خیر کی امید باقی نہیں رہے گی کہ یہ آئے گا اور چونکہ بڑا ملک ہے امریکہ اور دنیا میں مفاہمت میں کردار ادا کرے گا اور جو دنیا میں آگ لگی ہے اس آگ کو بجھائے گا، چونکہ یہ خود ہی اس آگ کو لگانے والوں میں خود ہی پیچھے شامل ہے جو دنیا میں آگ لگی ہے. تو اس کے ان بیانات سے جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی وکٹری سپیچ یہ تھی کہ ہم جنگ روکیں گے، اس کے ان بیانات سے آج وہ لوگ بھی خاموش ہو گئے. اسی ایک بات کو جو آپ نے کہا کہ یہ ان کی وکٹری سپیچ تھی، عمل اس کے بالکل متصادم ہے، اور فلسطین میں اگر وہ جاتے ہیں تو پھر اس میں براہ راست شامل ہو جائے گا ایران بھی. تو اگر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کوئی بھی افسوسناک صورتحال، کوئی بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے، افسوسناک کہیں نہیں ہے، اس کا تو فیصلہ بعد میں ہوگا، اگر کوئی صورتحال اس طرح کی پیدا ہوتی ہے، اگر اس خطے میں اس قسم کی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں تو پھر تو پاکستان متاثر ہوگا اس سے. دیکھیں یہ نا دنیا 3rd ورلڈ وار کی طرف دانے پہ کھڑی ہے. اگر اس سے آگے کچھ ہوتا ہے دنیا میں اکیلا امریکہ نہیں ہے، دنیا میں چائنا بھی موجود ہے، دنیا میں رشیا بھی موجود ہے، اور یہ جو سیریا یہ سارا علاقہ ہے یہ سارا اس وقت میدان جنگ عالمی طاقتوں کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مطلب پلے گراؤنڈ بنا ہوا ہے. شکر ہے کہ ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں اور ہم بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں. گو کہ ہم فائنینشلی لحاظ سے اس طرح مضبوط نہیں، لیکن ہم بہرحال ایک ایٹمی طاقت ہے، دنیا میں عسکری قوت ہے ہم. تو یہ اگر کوئی بات آگے بڑھتی ہے تو یہ نہیں کہ یہ کوئی ایک خطہ ہوگا، یہ تو ساری دنیا ہی سے متاثر ہوگی. اور دنیا کے بڑوں کو، خاص طور پہ مسلم امہ کے بڑوں کو بیٹھ کے اس وقت اس آگ کو بجھانا چاہیے. اچھا، جو آپ نے کہا کہ فلسطین میں یہ سارے لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاؤں پھیلتے جا رہے ہیں نا، ان کی بالکل پھیلتے جا رہے ہیں. اس کو روکنے کے لیے بھی پھر دنیا کو متحد ہونا پڑے گا. جیسے دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے ہیں، امریکہ کے خلاف ہوئے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں ہوئے ہیں، اس سے آگے لوگوں کو بڑھنا پڑے گا.
دیکھیں اب اس کا دیکھتے ہیں کیا سولوشن کیا نکلتا ہے. پہلا سولوشن تو جنگ بندی ہوگا, پہلا سولوشن اس کے لیے بھی اب وہ کام کر رہے ہیں. ایک کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی, ذیشان بات کر رہا ہوں لاہور سے. سر میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ بہت اچھا موضوع چل رہا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے فلسطین میں بچوں کے اوپر ظلم کیا گیا, جو جس طرح سے ان کا خون بہایا گیا ہے ظالمانہ طریقے سے, تو بچوں کے جو آنسو ہیں, بچوں کی جو بددعائیں تھی امریکہ کو, وہ لگی ہیں. یہ مظلوم کی آہ, جی میں نے یہی بات کیا ہے کہ مظلوم کی آہ جو ہے نا وہ عرش کو ہلا دیتی ہے. تو جتنا ناحق قتل ہوا ہے, جتنی بچے شہید ہوئے ہیں, عورتیں شہید ہوئی ہیں ساری دنیا کے سامنے, معصوم بچے, ٹھیک ہے, معصوم زیادہ تر بچے شہید ہوئے ہیں, 70% عورتیں اور بچے ہیں اس میں. تو یقیناً ان کی آہیں ہیں. تو ظالم کا دور زیادہ دیر تو نہیں چلتا ہے, آخر ایک وقت آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور آج یہ بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس, ہمیں تو یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کہتے ہیں نا, خود کیا ہو رہا ہے کہ ابھی تک یہ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکے کیونکہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے. اور دوسرا آپ اخبار پڑھیں کہ لوٹ مار ہو رہی ہے وہاں پہ, وہ ساری لوٹ مار ہو رہی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید یہ لوگ, وہ پنجابی میں کہتے ہیں رجے, یہ نہیں ہے. وہاں تو کرائم ریشو امریکہ کی بہت زیادہ دنیا سے, ہمارے ملکوں میں تو بہت تھوڑی ہے, ان ملکوں میں بہت زیادہ کرائم ریشو ہے. آپ چیک کریں ان کے جو اسٹیٹ چیک کریں, ان کی کرائم ریشو بہت زیادہ ہے ان ملکوں کے اندر. تو آج وہاں ساری لوٹ مار ہو رہی ہے, بندے گرفتار کر رہے ہیں جناب, یہ لوٹ مار ہو رہی ہے. ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے, ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے. اچھا ایک اور بھی ہے کہ قطر نے کوئی جنگ بندی کے حوالے سے جو مسودہ ہے وہ اسرائیل کو اور حماس کو بھجوایا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ پریکٹیکلی, عملی طور پر جسے کہا جاتا ہے, اس کو آگے بڑھنا چاہیے, اور کیا ایک مرتبہ جنگ بندی کے بعد یہ سمجھا جائے گا کہ معاملہ اگر یہ ہو جاتی ہے تو حل ہو جائے گا, یا پھر دوبارہ اٹھ سکتے ہیں؟ اس میں قطر کا کردار اچھا ہے, ٹھیک ہے. اس کو پتا ہے حماس کی بھی قیادت قطر میں ہے, اور یہ بھی پتا نا غزہ میں حماس نے الیکشن جیتا ہوا ہے. یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ان کی گورنمنٹ الیکشن جیت کے آئے تھے, اور ان کو پھر قبول نہیں کیا گیا. اور جناب ان کے خالد مشل صاحب بھی ادھر موجود ہیں, اور باقی بھی اس طرح قیادت کو شہید کیا گیا. اسماعیل ہنیہ کا جنازہ بھی بہرحال قطر میں, جی قطر میں ان کا جنازہ. تو یہ ان کی یعنی قیادت کو شہید کیا گیا. یہ لوگ وہاں جیتے ہیں. آپ دیکھیں 15 ماہ ہو گئے ہیں نا, ساری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے, یعنی ایسا باوجود اس کے یعنی وہ کوئی ایک فرد نہیں ہے, وہ پورے لوگ ہیں, تمام لوگ ہیں. ان کا لٹریسی ریٹ بھی بہت اچھا ہے. ہمارے جن سے رابطہ ہے, پاکستان میں بہت سارے فلسطین کے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں, یہ بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زمین پہ باہر سے ڈاکوؤں نے آ کے حملہ کیا اور ہم نے اس کو آزاد کروانا ہے. پھر یہ جو خاص طور پہ ہوا نا واقعہ 7 اکتوبر کا, لوگ سمجھتے ہیں شاید یہاں سے کام شروع ہوا. آپ پچھلا ریکارڈ چیک کر لیں, 2007 سے 2023 تک 16 سال میں کوئی سال ایسا نہیں جس میں اسرائیل نے حملہ نہ کیا اور شہید نہ کیا ہو. اور اسرائیل کو خود یہ زوم تھا کہ اسرائیل کی جو ہے نا آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم ہے نا, اسرائیل کا دنیا کا سب سے مہنگا سسٹم ہے جی, کہ ہم جو مرضی جا کے ظلم کر رہے ہیں, واپسی پہ کوئی ہمارے پہ حملہ نہیں کر سکتا. ان کو اصل یہ زوم تھا. تو اس دفعہ وہاں فلسطین کے لوگوں نے بڑی تیاری کی, اور انہوں نے پھر بدلہ لیا. اور آپ کے گھر ڈاکو آئیں اور آپ اپنا دفاع کریں, اور آپ ڈاکو کے جواب جناب گولی کا جواب گولی سے دیں, تو دنیا کا ہر قانون آپ کو حق دیتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بالکل یہ کام کیا اس دفعہ, انہوں نے بالکل یہ کام کیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا انجینئر صاحب, آپ تشریف لائے, قاری صاحب آپ بھی تشریف لائے, اور جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے تھے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. دیکھیے بات کیا جی کہ دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی آفت ہے اور کہیں اس طریقے سے تباہی ہوئی ہے, تو اسلام کبھی بھی, یا اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ کسی کو آپ دکھ میں دیکھیں تو آپ اس کی تکلیف میں دیکھیں تو اس کا مداوع کریں, ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ اگر فلسطین میں ہزاروں انسانوں کو شہید کیا جا چکا ہے, ان کے گھروں کو تباہ کیا جا چکا ہے, تو وہ بھی کسی کی ذمہ داری ہے کہ اس پر بھی کسی نے اپنی آواز بلند کرنی ہے. آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ وہاں کے جو انسان ہیں, جو لوگ ہیں, مسلمان ہیں, ان کو بھی آزادی کے ساتھ, امن اور سکون کے ساتھ ویسے ہی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے جیسے دنیا کے تمام اور ممالک میں انسانوں کو آزادی کے ساتھ, امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ, خود مختاری کے ساتھ بہتر مستقبل کے لیے جد و جہد کرنے کا حق حاصل ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کے لیے کچھ سہولت پیدا ہو اور وہ اپنی معمول کی زندگی کی طرف واپس آئیں. اسلام آن لائن کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ سے اجازت چاہتا ہے. انجینئر صاحب سے دعا ہے کہ آپ, گزارش ہے کہ آپ دعا فرما دیں پروگرام کے آخر میں, اور یہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
یا رب الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم صل وسلم علی نبینا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك اللهم انصر اخواننا المظلومین فی غزہ وفی کل مقام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.